بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر طارق علی شیخ از اے ENT ہیڈ اینڈ نیک سرجن. ورلڈ ہیئرنگ ڈے جو ہم سال میں پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ سماعت کا دن، تو اس میں بنیادی طور پہ پبلک میسیج دیا جاتا ہے کہ وہ جو بچے آ کے بتاتے ہیں کہ سر بچہ جو بچپن سے سنتا ہی نہیں ہے. اچھا، جب بچہ سنتا نہیں ہے تو وہ بولا بھی نہیں جاتا اس کو، وہ پرماننٹ یہ ڈسیبلٹی رہتی ہے. جو بچہ ساری زندگی بولے گا نہیں، سنے گا نہیں، تو ہی از اے ہینڈی کیپ ساری زندگی. یعنی کہ اس طرح کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بخار ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا بچے کی سماعت وغیرہ ختم ہو گئی. کچھ پیشنٹس آتے ہیں فیکٹری والے کے، سر وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا، ابھی ہم دیکھیں جب ہم سماعت دیکھ لیتے ہیں وہ تو ڈیڈ ہوئی ہوتی ہے، سماعت بالکل ختم ہوئی ہوتی ہے. کچھ پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ جو کان میں کاٹن بڈ مار کے آتے ہیں، تیلی شیلی مار کے آتے ہیں، یا اکثر ان کی فائٹنگ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو تھپڑ لگاتی ہے. کچھ فیکٹرز کیے، الٹیمیٹلی جب ہم نے سماعت دیکھی وہ تو ڈیڈ ہوئی ہوئی ہے. کچھ ہوتے ہیں کہ جی وہ ان کے خاندان میں پرابلم تھا، بچے جو پیدا ہوئے وہ جتنے بھی ہیں سب کے سب جو ہیں سماعت سے محروم ہیں. تو اس لحاظ سے ورلڈ ہیئرنگ ڈے پہ اسپیشلی میسیج دیا جاتا ہے کہ کن بچوں میں چانسز ہوتے ہیں سماعت سے محروم ہونے کے. اچھا، اس میں پھر کیا احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں. اچھا، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے، کن پیشنٹ میں امیڈیٹلی اسکریننگ ہونی چاہیے. تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ پریگننسی کے دوران وہ مائیں مدرز جن کو اکثر ریڈیشن چلتی رہتی ہیں، شعاعیں، CT اسکین، MRI، اسی طرح بے تحاشا دوائیاں استعمال کرتے رہتے ہیں. اچھا، وہ جو بچہ برتھ کے دوران کچھ ٹائم کے لیے سانس ان کا رک گیا تھا، وہ بچہ جو ٹائم سے پہلے باہر آیا تھا، یعنی پری میچور برتھ ہوئی تھی، وہ بچے جو جیسے ہی پیدا ہوئے تھے کچھ ٹائم کے لیے ICU میں تھے. اچھا، وہ پیدا ہوتے وقت ان کو یرقان ہو گیا تھا یا گردن توڑ بخار ہو گیا تھا، ان کو ٹائیفائڈ وغیرہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. یا پیشنٹ کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ میں، آپ کے خاندان میں کسی کو سماعت کا پرابلم تو نہیں تھا، فیملیل تو نہیں ہے، ایسے پیشنٹ کی بھی بچوں کے ہم سختی سے کہتے ہیں امیڈیٹلی اسکریننگ ہونی چاہیے. اچھا، وہ جو بچہ 1 سال کا تھا، 1 سال تک وہ کچھ الفاظ کلیئر اماں، بابا، چچا یہ نہیں بولتا، ایسے بچوں کی بھی ہم کہتے ہیں امیڈیٹلی اسکریننگ ہونی چاہیے. اچھا، یہ 1 سال ہو گیا ہوا مگر وہ کلیئر آواز نہیں بولتا، 2-4 الفاظ کلیئر نہیں بولتا، اس میں بھی ہم کہتے ہیں امیڈیٹلی ایسے بچوں کی یعنی کہ اسکریننگ ہونی چاہیے. یا وہ بچے جو 2-3 سال تھے اچانک سماعت ختم ہو گئی، اچانک متاثر ہو گئی. یا وہ بچے جن کو ایک کان میں مسلسل ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں، مسلسل شور کی آواز آتی رہتی ہیں، ایسے بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں امیڈیٹلی بچوں کی اسکریننگ ہونی چاہیے. یا وہ بچے جن کی آہستہ آہستہ سماعت دن بدن متاثر ہو رہی ہے. یا وہ جو اسکول کی، اکیڈمی کے، گھر کی کمپلین آتی ہے، سر بچہ اناٹینٹیو ہے، ڈل ہے، اچھا ریسپانس اچھا نہیں آتا، چوتھی سیٹ پہ تھا، پھر تیسری پہ، پھر دوسری پہ، اچھا فرنٹ سیٹ پہ، اچھا رات کو بچہ منہ کھول کے سوتا ہے، کھراٹے وغیرہ لیتا رہتا ہے. اچھا، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ریسپانس ہی نہیں دیتا، جی کہتا ہے، جی آپ نے کیا کہا تھا، جی. تو یا ہم کہتے ہیں ایک ڈسٹریکشن ٹیسٹ ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 6 ماہ کا بچہ ہے اور والد اس کی بیک سائڈ پہ کھڑے ہو کے اس کو کچھ ریسپانس دے دیتا ہے، کچھ ان کے الفاظ بول لیتا ہے بات کی، مگر بچہ ٹرن ہو کے اس کی طرف ریسپانس نہیں کر رہا، جسے ہم ڈسٹریکشن ٹیسٹ کہتے ہیں. تو جب بھی ابو بات کرتے وہ لپ ریڈنگ کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، مگر جب بھی بیک سائڈ پہ ہو کے ریسپانس نہیں آتا، ایسے بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ امیڈیٹ اسکریننگ ہونی چاہیے. دوسرا ہم کہتے ہیں وہ بچے جو 2 سال کے پاس ہیں، 4 سال کے، مگر پلے آڈیومیٹری ہم کرواتے ہیں، اس میں انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ جی آپ اس جگہ سے بال لیا، آپ نے اٹھایا، پھر آپ نے اس باکس میں آپ نے ڈال دی. تو وہ پلے آڈیومیٹری کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اناٹینٹیو ہے، بچہ اس کمانڈ کو ریسپانس نہیں کرتا، ایسے بچوں میں بھی ہم کہتے ہیں امیڈیٹلی اسکریننگ ہونی چاہیے. جب آپ نے اسکریننگ کی، ہم کسی پیشنٹ میں بیرا کرواتے ہیں، کسی میں PT ہوتی ہے، ٹمپینومیٹری ہوتی ہے، آٹو ایکوسٹک ایمیشنس ہوتی ہیں، یہ ساری ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ جیسے ٹریٹمنٹ کیا جائے. دا لاسٹ اسٹیپ دیٹ از دا ٹریٹمنٹ، کہ جیسے بندہ سماعت سے. تو جو مائیں جو بنیادی طور پہ حمل کے دوران بے تحاشا شعاعیں لگتی رہتی ہیں، ریڈیشن ہوتی رہتی ہیں، سختی سے منع کرتے ہیں کہ پریگننسی کے دوران
सी टी स्कैन ना हो, MRI वगैरह ना हो, एक्सरेज वगैरह ना हो, बेतहाशा दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल ना हो। बच्चा जब पैदा हो जाता है तो इनकी जितनी भी वैक्सीनेशंस होती हैं, चाहे वो टाइफाइड की हो, चाहे वो गर्दन तोड़ बुखार की हो, चाहे कनपेड़े की हो, चाहे वो रूबेला की हो, ये सारी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इससे कई 99% चांसेस होते हैं समाज से बंदा महरूम ख़त्म हो जाती है, समाज उसकी मुतासर नहीं होती। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता गर्दन तोड़ बुखार हो गया हुआ है, बहुत तेज़ बुखार हो गया हुआ है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर थोड़ी थोड़ी समात मुतासर होगी, इमीडिएटली उसको मैनेज किया जाए, जैसे लॉन्ग टर्म उसकी समात मुतासर ना हो। जो कान में कॉटन बड मार दी, तीली शीली मार दी, उसकी वजह से कान का पर्दा फट गया, तो हम कहते हैं कि आप कान में कॉटन बड ना मारें, कान में पानी शानी ना जाए, कान में ड्रॉप्स ना डालें, कान में किसी भी किस्म की रेमेडी ना डालें। अगर बिलफर्ज कान का पर्दा डैमेज हो भी गया हुआ, ये चारों चीज़ अवॉइड करेंगे, समात मुतासर नहीं होगी और कान का पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हील हो जाएगा। तो जब ये इन्वेस्टिगेशंस हो जाती हैं, एहतियाती तदाबीर की जाती हैं, फैक्ट्री वाले जो पेशेंट्स हैं उनको कहा जाता है आप स्किप करें। अगर आपको थोड़ी सी समात मुतासर है, आप इमीडिएटली उस शोर वाली जगह से अवॉइड करें। क्यों कि आप मुसलसल शोर वाली लीडिंग टू दी हियरिंग लॉस, चांसेस हैं कि आपकी मुकम्मल समात मुतासर हो जाए। हेडफोन है, हम कहते हैं 60 डेसीबल, 60/60, 60 मिनट के लिए 60 डेसीबल, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। 90 डेसीबल एंड अबव ये आपकी कान की मुस्तकिल समात मुतासर कर सकती है। तो ऐसे पेशेंट को भी हम हेडफोन अवॉइड करते हैं कि आपका 60 डेसीबल से ज़्यादा ना हो और 60 मिनट से ज़्यादा ना हो। अगर बच्चा प्रॉपर इन्फ्लिक्टेड हो गया, चांसेस होते हैं कि आपने उसको इमीडिएटली, अगर समात मुतासर हो भी गई है तो मुख्तलिफ़ किस्म की हियरिंग एड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इम्प्लांट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रिहेबिलिटेशन थेरेपी होती है, चीज़ें की जाती हैं। टाइमली बच्चा इन्वेस्टिगेट हो जाता है और टाइमली बच्चा मैनेज हो जाता है, जिससे बच्चा सुन भी पाता है, जिससे बच्चा बोल भी पाता है और जिससे बच्चा बिल्कुल फिटफाट हो जाता है। तो प्रॉपर एहतियाती तदाबीर, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, जिससे बच्चा बिल्कुल, जिससे बड़ा और जो ऑनगोइंग है, सब के सब ट्रीटमेंट उनका बेहतरीन हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट हियरिंग लॉस एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू।